حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی جس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں، اس کے ذریعہ آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کو یک کے بعد دیگر بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے طرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق ذل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا۔ اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ دوسرے کاموں کے تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مثلاً اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ جزاکم اللہ خیر۔